قوم لوط کا واقعہ اسلامی تعلیمات میں بہت اہمیت کا حامل ہے اور قرآن مجید میں اس کا ذکر کئی مقامات پر کیا گیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے نبی تھے جنہیں قوم لوط کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا تھا۔ قوم لوط بد عملیوں اور گناہوں میں مبتلا تھی اور ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت عذاب نازل کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ قرآن مجید کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ ساتھ کئی اور انعامات سے نوازا اور حضرت لوط علیہ السلام کو بھی پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت لوط کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، جن کا مقصد اپنی قوم کو توحید کی طرف لانا اور ان کے فاسد اعمال سے روکنا تھا۔ قوم لوط کی سب سے بڑی برائی جس کی وجہ سے وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے وہ ان کے اعمال بد اور ہم جنس پرستی تھا۔ وہ لوگ فطری رشتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ تعلقات بناتے تھے اور اس عمل کو برائی نہیں سمجھتے تھے۔ قرآن پاک میں قوم لوط کے ان اعمال کا ذکر یوں کیا گیا ہے: اور لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم وہ فاحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کیا؟ بے شک تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو، بلکہ تم لوگ حد سے گزرنے والے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو برائی سے روکنا اور فطری زندگی کی طرف پلٹنے کی بہت کوشش کی۔ انہوں نے قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور ان سے کہا اللہ کی نافرمانی سے بچیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کا پیغام قرآن میں اس طرح بیان ہوا ہے: اور لوط نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم بے حیائی کا کام کرتے ہو اور تم دیکھ رہے ہو؟ کیا تم اپنی شاستوں کو عورتوں کے بجائے مردوں کے پاس پورا کرتے ہو، بلکہ تم ایک جاہل قوم ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بار بار نصیحتوں کے باوجود قوم لوط نے ان کی بات نہیں مانی۔ انہوں نے نہ صرف حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرایا بلکہ انہیں مذاق کا نشانہ بنایا اور دھمکیاں دیں۔ قوم لوط نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا، اے لوط، اگر تم باز نہ آئے تو تمہیں ہماری بستی سے نکال دیا جائے گا۔ جب قوم لوط نے اپنی بدعمالیوں سے باز نہ آئے اور حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت کو مسلسل رد کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ رات کے وقت بستی سے نکل جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو آگاہ کیا کہ ان کی قوم پر عذاب نازل ہونے والا ہے اور وہ صبح کے وقت ہلاک ہو جائیں گے۔ قرآن مجید میں اس وقت کا واقعے کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے: پس ہم نے اس لوط کو اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، سوائے اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی، اور ہم نے ان پر ایک سخت طوفان بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط پر کئی اقسام کے عذاب نازل کیے: زمین کا الٹ دینا، فرشتوں اللہ کے حکم سے قوم لوط کی بستی کو اٹھا کر آسمان تک لے گئے اور پھر انہیں الٹا کر کے زمین پر پلٹ دیا۔ اس کے نتیجے میں بستی کے لوگ تباہ و برباد ہو گئے۔ قوم لوط پر آگ کے پتھروں کی بارش ہوئی جس نے انہیں مکمل طور پر ہلاک کر دیا۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر اس طرح ہے: اور ہم نے ان پر کنکرے برسائے جو نشان زد تھے۔ قوم لوط پر ایک زوردار چیخ نازل ہوئی جس سے ان کے دل دہل گئے اور وہ ایک ہی وقت میں موت کے گھاٹ اتر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بادل بھیجا جو ان پر سایہ فگن ہوا اور اس کے نتیجے میں وہ جل کر ہلاک ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی قوم لوط کے واقعے کو اپنے کتاب میں بیان کیا اور ان کے اعمال کو شدید مذہب کا نشانہ بنایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قوم نے وہ فعل ہم جنس پرستی کیے اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر لعنت کرتے ہیں
جو وہ اعمال کرے جو قوم لوط کرتی ہے۔ قوم لوط کا واقعہ ایک عظیم سبق ہے کہ اللہ کی نافرمانی اور فطرت سے انحراف کی سزا کتنی سخت ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو ان کے بدترین اعمال کی وجہ سے عبرت کا نشان بنایا، اور اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے چاہیے اور ایسے گناہوں سے بچنا چاہیے جو اللہ کے غضب کی دعوت دیتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قوم لوط کے اعمال دنیا کے مختلف معاشروں میں عام ہو چکے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے کیونکہ اللہ کے عذاب کا نظام تبدیل نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور ہم نے ان پہلی قوموں پر عذاب نازل کیا اور ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کیا تاکہ تم دیکھو کہ ہم کیسی سزا دیتے ہیں۔ قوم لوط کی بستیاں آج کے اردن کے علاقے بحیرہ مراد کے قریب ہیں۔ یہ مقام آج بھی ایک عبرت کا نشان ہے، اور وہاں کا پانی اور زمین انتہائی نمکین اور غیر زرخیز ہے، جو اس قوم کی تباہی کی علامت۔ قوم لوط کا واقعہ اسلامی تعلیمات میں اہم مقام رکھتا ہے، اور ہم یہ درس دیتے ہیں کہ اللہ کے احکام کی پیروی نہ کرنا اور فطرتی قانون سے انحراف کرنا انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو ان کے فاسد اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ واقعہ قیامت تک انسانوں کے لیے ایک عبرت بنائے رہے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔